نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي الا بالله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، رمضان کی ان برکتوں والے لمحوں میں، قرآن کی محفل میں، اے ہمارے مولا، ہم آپ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے زوج کو اور ہماری اولادوں کو نیکی اور تقوی میں اس قدر آگے بڑھا کہ وہ متقیوں کے لیے مثال بن جائیں۔ اور اے ہمارے پیارے پروردگار، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے سبق پر جانے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص میری اس مسجد میں صرف خیر یعنی علم دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے تو وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے کے درجے میں ہے۔ سبحان اللہ، کیسے درجے ہیں اللہ کی نگاہ میں آپ کے، کتنا پیار آتا ہوگا اللہ کو آپ پر۔ رشک کیجئے اپنے آپ پر، شکر ادا کیجئے ان لمحوں پر جو قرآن کے ساتھ گزریں، جو دین سیکھنے میں گزریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک قرآن کی برکتوں اور سعادتوں سے شاد آباد رکھے۔ اب اپنے 11ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، آپ جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچیں گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ قل لا تعتذروا، مگر صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو۔ لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا حال جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، آپ کی واپسی پر یہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے صرف نظر کریں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو بے شک آپ ان سے صرف نظر ہی کر لیں۔ انہم رجسن، کیونکہ یہ گندگی ہے، ومأواہم جہنم، اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے۔ جزاء بما كانوا یکسبون، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، حالانکہ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یہاں ہم غزوہ تبوک کا حال پڑھ رہے ہیں۔ موسم گرم تھا، فصلیں تیار تھیں، لمبا سفر تھا اور مقابلہ بڑی طاقت سے تھا، اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ اپنے گھروں کا سامان لا لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈھیر کر رہے ہیں۔ غریب صحابہ ہیں، وہ محنت مزدوری کر کے جو حاصل ہوتا ہے وہ لا کر جہاد فنڈ میں دے رہے ہیں، اور منافقین آ آ کر بہانے بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذرات قبول کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نہ جانے کا فیصلہ کر کے بڑا اچھا کیا، لیکن وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے اپنے لیے کس قدر محرومی کا انتخاب کر لیا۔ جن کے دلوں میں اخلاص نہ ہو، اللہ کو ایسے لوگوں کا اٹھنا ہی پسند نہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو اپنے دربار میں حاضری کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور یہ بندے کے گناہ ہوتے ہیں جو اسے نیکی کے کام کے لیے کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ اور کتنے ہیں جو اس موقع پر جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن سواریوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے، تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ کیسی دل کی تڑپ ہے، یہ کیسی اللہ سے محبت ہے، یہ کیسا دین کی خدمت کا جذبہ ہے کہ کچھ نہ کر سکنے کا دکھ ہے۔ جو کسی نیکی سے کسی عذر کی وجہ سے رکتے ہیں، ان کے چہرے کا دکھ بتاتا ہے۔ مومن کو کسی نیکی کے چھٹ جانے کا ایسے ہی صدمہ ہوتا ہے جیسے کسی کاروباری کو اپنے بزنس میں بڑے نقصان پر صدمہ ہوتا ہے۔ اللہ نے منافقین کا ذکر بھی قیامت تک اپنی کتاب میں لکھ دیا،
اور مخلص مسلمانوں کے آنسوؤں کا ذکر بھی اللہ نے اپنی کتاب میں درج کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ کو خطاب کر کے یہ بات فرمائی تھی کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کی اور کوئی کوچ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ نہ رہے ہوں۔ اور صحابہ نے تعجب کیا، کیا مدینہ میں ہی رہتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مدینہ ہی میں رہتے ہوئے، کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا، ورنہ وہ خود رکنے والے نہ تھے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے تڑپ لگا دے، اللہ ہمیں نیکیوں سے محروم نہ کرنا۔ کچھ لوگ تو ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہیں ہوتے، مگر کچھ لوگ ساتھ نہ ہو کر بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ اور یہ ابھی جو آیات ہم نے پڑھی، آپ دیکھیے کہ لوگ بہانے کر رہے ہیں، عذرات پیش کر رہے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا سے چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے؟ اور ایک جرم نیکی سے رکنا اور دوسرا جرم اس نیکی سے رکنے کے لیے بہانے تلاش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم ان سے صرف نظر کرو، یعنی پہلا صرف نظر کیا ہے؟ درگزر کرو، اور پھر دوبارہ فرمایا کہ صرف نظر ہی کر لو، یعنی قطع تعلق ہی کر لو۔ یہ گندگی ہے۔ گندگی کس اعتبار سے؟ ویسے تو بڑے سوٹڈ بوٹڈ، بڑے ٹیپ ٹاپ، اعمال کی گندگی، اخلاق کی گندگی، نیت کی گندگی، اور جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو بھی جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا۔ الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ یہاں دیہاتیوں کا ذکر کیا کہ جو وسائل کی کمی کی وجہ سے، علم کی پاکیزہ محفلوں سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ کی حدود سے ناواقف ہیں، اور علم کی کمی دل کو سخت کر دیتی ہے۔ جانوروں میں ہی رہنا دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بادیہ میں سکونت اختیار کی وہ سخت دل ہوا، جو شکار کے پیچھے چلا وہ غافل ہوا، اور جو حاکم کے پاس آتا جاتا رہا وہ فتنے میں پڑا۔ تو جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ گاؤں دیہات میں بھی دین کی دعوت کا کام کیا جائے، انہیں آسان بنیادی باتیں بتائی جائیں تاکہ وہ اللہ کی حدود سے واقف ہوں، دین کو جانیں اور دلوں کی سختی کو دور کریں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ۔ ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور نشانی بتائی کہ وہ اللہ کے رستے میں مال دینے کو چٹی سمجھتے ہیں، جرمانہ تاوان سمجھتے ہیں، اور وہ تو اللہ کے لیے مال لائے ہی کب تھے، وہ تو لائے ہی دنیاوی فائدوں کے لیے تھے۔ یہ منافق صدیوں سے مر کھپ گئے، لیکن اللہ نے ان کا کردار قرآن میں لکھ دیا تاکہ اس آئینے میں ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمیں اپنا مال زیادہ عزیز ہے یا اللہ کا دین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو انہی بدویوں میں سے، دیہاتیوں میں سے، وسائل کی کمی کے باوجود جذبوں کی دولت سے مالا مال تھے، جو ایمان صرف نہیں رکھتے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ صدقہ دینے والوں کے لیے خصوصی دعائیں فرمایا کرتے۔
حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا، آپ اس کے لیے دعا فرماتے ہوئے کہتے اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلاں پر رحم فرما، اور فرماتے ہیں جب میرے والد زکوٰۃ لے کر حضور کے پاس پہنچے تو انہیں آپ نے دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحم فرما۔ غلبہ دین کے لیے مال خرچ کرنا اللہ کا قرب عطا کرتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حقدار بناتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج بھی دین کمزور ہے، آج بھی دین کو ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی جانوں اور مالوں سے بڑھ کر اپنے دین سے محبت عطا کرے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 خوش نصیب گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ جو مہاجرین ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر، اس کے رسول اور دین کی خاطر گھر بار چھوڑے، وطن چھوڑے، کاروبار چھوڑے، اور دوسرے وہ انصار ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ویلکم کیا، انہیں جگہ دی، ان کی مدد کی، مال و متاع ان کے لیے پیش کر دیا، ان کی حفاظت کی اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ پھر تیسرے وہ لوگ کہ جو ان مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر چلے، ان میں وہ باقی تمام صحابہ کرام، پھر تابعین اور قیامت تک آنے والے وہ مسلمان جو ان سابقون الاولون مسلمانوں کو رول ماڈل کے طور پر اپنی نگاہوں میں سجائیں گے اور ان جیسے اعمال اور ان جیسے اقوال کو، افعال کو اپنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو تپتے صحرا میں بارش کا پہلا قطرہ بن گئے، اور مشکل گھڑیوں میں کام کرنے والوں کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ ان کے کوئی برابر ہی ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ سونا بھی خرچ کرے تو صحابہ کے 1 مد یعنی آدھا کلو یا نصف مد 1 پاؤ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ لوگ عمارت کی بنیادیں ہیں۔ انہوں نے اپنا مال دین کی بنیادوں میں لگایا ہے۔ انہوں نے اس وقت ساتھ دیا ہے جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ انہوں نے اس وقت مدد کی جب دین کمزور تھا۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی دین کی بنیادوں میں کھپا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم کسی صحابی کا غزوے میں شریک ہونا جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہوا ہو تمہارے سارے اعمال سے افضل ہے، خواہ تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کے برابر عمر دی گئی ہو، یعنی 950 سال بھی عمر ملے اور اس میں نیکیاں ہوں، تو ایک صحابی کے ایک غزوے میں اتنی دیر کی شرکت جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہوا ہو، اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا صحابہ کا ادب، ان کا احترام، یہ بھی ہم پر واجب ہے، اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اور اللہ نے بتا دیا کامیابی چاہتے ہو تو یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ وہ لوگ جو ان ہستیوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں تو کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ لَا تَعْلَمُهُمْ، تم انہیں نہیں جانتے۔ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ اپنے نفاق کو چھپانے میں اس قدر ماہر ہو گئے ہیں کہ صرف اللہ ہی ان کی خبر رکھتا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے دوہری سزا تیار کر رکھی ہے، یعنی جس دنیا کے لالچ میں نفاق کیا وہ دنیا بھی ان کے ہاتھ سے جائے گی، اور جس دین کو ناکام کرنے کی کوششیں کرتے رہے اس کی کامیابیوں سے ان کے دلوں میں آگ لگے گی، اور آخرت کا عذاب تو ان کا منتظر ہے ہی۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا،
کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر سے مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کیجئے اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھائیے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کی خیرات و قبولیت عطا فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ ان آیات میں ہمارا ہی ذکر ہے، جو نیکیاں کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو بشارت ہے کہ پلٹ آئیں تو رب بھی تھامنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ اور یہ کہ جس مال کی محبت کی وجہ سے کوتاہی ہوئی ہے، اس مال میں سے کچھ صدقہ کریں۔ یہ توبہ کے ساتھ عملی توبہ کا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، خدا نخواستہ فجر قضا ہو گئی، قضا بھی ادا کیجئے، صدقہ بھی کیجئے، یا گفتگو کے بعد احساس ہوا کہ غیبت ہو گئی تو توبہ بھی کیجئے، صدقہ بھی کیجئے، کہ صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ اور یہ کہ اگر کوئی ایک نیکی کا موقع کسی وجہ سے رہ جائے تو حریص ہوں، اب موقع ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، عمل کرتے رہو، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھے گا۔ تو بس عمل کرتے چلے جائیے، نیکیاں کرتے چلے جائیے، اور یہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں نیکیوں کی توفیق دینا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، کسی کے عمل سے تعجب نہ کرو، حتیٰ کہ یہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس طرح ہوتا ہے۔ ایک عمل کرنے والا اپنی عمر کے ایک زمانے تک نیک عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس وقت فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے، مگر پھر بدل کر وہ کوئی برا عمل کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کچھ عرصے تک برے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس وقت وہ فوت ہو جائے تو جہنم میں داخل ہو جائے، مگر پھر بدل کر وہ کوئی نیک عمل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو موت سے پہلے اس سے کام لے لیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس سے کس طرح کام لیتے ہیں؟ فرمایا، اسے عمل صالح کی توفیق عطا فرماتے ہیں، پھر اس حالت میں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ فرمائیے، ہمیں بھی نیکیوں کی توفیق دیجیے مرتے دم تک، اور اسی حال میں اٹھائیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے تو انہیں معاف کر دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ یہاں کن لوگوں کا تذکرہ ہے؟ وہ مخلص مسلمان جو سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے، لیکن انہوں نے منافقین کی طرح آ کر بہانے بھی نہیں تراشے۔ ان کا معاملہ اللہ نے مؤخر کیا، ان کی توبہ کا ذکر آگے آئے گا، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ،
مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ آپ یہاں دیکھیے ان لوگوں نے مسجد بنائی، کتنا بڑا نیکی کا کام تھا، لیکن اس نیکی کے کام کے پیچھے نیت کی خرابی تھی۔ یہ مسجد منافقین نے سازشوں کے لیے ایک میٹنگ پوائنٹ کے طور پر بنائی، اور ظاہر یہ کیا کہ کمزوروں اور بیماروں کو سہولت دینے کے لیے، تاکہ انہیں دور نہ جانا پڑے، ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ آئیے اور افتتاح کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ آپ نے واپسی پر آ کر نماز وہاں پڑھنے کا وعدہ فرما لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے رستے میں یہ آیات نازل کر کے انہیں بتا دیا کہ آپ وہاں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ اس مسجد کی بنیاد تقوی نہیں ہے، مسجد تو زمین پر بعد میں دل میں پہلے تعمیر ہوتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ مسجد زرار کہہ رہے ہیں۔ ضرر وہ نقصان جس میں بظاہر کرنے والے کا فائدہ ہوتا ہے لیکن دوسروں کا نقصان، اور ضرار وہ نقصان جس میں اس کے کرنے والے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جسے آپ کہتے ہیں نا سراسر نقصان۔ اس سے یہ سیکھا کہ کتنا بڑے سے بڑا نیکی کا کام کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کام کے پیچھے نیت کی خرابی ہو تو وہ نیکی رد کر دی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرا رہنے والوں کو، پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور طہارت تو نصف ایمان ہے۔ جسمانی پاکیزگی انسان کو شیطانی وسوسوں سے بچاتی ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، جس میں آپ نے سورہ روم کی تلاوت شروع فرمائی، مگر آپ اس میں بھولنے لگے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بے شک ہمیں قرآن پڑھنے میں التباس ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں مگر وہ اچھی طرح وضو نہیں کرتے، لہٰذا جو شخص ہمارے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خوب اچھی پاکیزگی اختیار کریں، صفائی کا اہتمام کریں، صاف دل میں اللہ کا کلام سجتا ہے، اور ناپاک جسم پر شیطان کے حملے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی۔ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی۔ الا ان تقطع قلوبہم، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق کی نیت اور عمل میں جو بنیادی فرق ہے اسے بتا دیا۔ مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا اور جنت کو حاصل کرنا ہوتی ہے، جبکہ منافق کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جرف ہارن، بے ثبات کھوکھلا کگر، یہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ دریا کا وہ کنارہ جس کے نیچے مٹی کو پانی نے کاٹ کاٹ کر بہا دیا ہو اور اوپر کا حصہ بے سہارا کھڑا ہو، یعنی وہ لوگ جو اپنے عمل کی بنیاد اللہ سے بے خوفی کی بنیاد پر رکھتے ہیں اور اس کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کے عمل کی مثال اس عمارت کی سی ہے جو ایسی جگہ پر قائم کی گئی ہو جس کے نیچے زمین کھوکھلی ہو۔ ناواقف انسان اس جگہ کی ظاہری حالت دیکھ کر دھوکہ کھا کر اس پر مکان بنا لے تو کیا ہوگا؟ وہ جگہ مکان سمیت بیٹھ جائے گی، اور وہ نہ صرف خود ہلاک ہوگا بلکہ جو اس جگہ پر اعتماد کر کے اس نے اپنا سرمایہ زندگی لگایا وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔ اور یہاں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ گناہ کا کام، یہ برائی ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، اطمینان رخصت ہو جاتا ہے، گناہ زندگی میں آتے جاتے ہیں اور سکون زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے۔
سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، نیکی کے کام میں سکون ہے، اور گناہ کی تو تعریف ہی یہ ہے جو دل میں کھٹکے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے مارتے اور مرتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہاں کس سودے کی بات ہے؟ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے سودا کیا ہے، اور یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس پر شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہم سے تجارت کر رہا ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی چلی ہوئی منافع بخش کمپنی، اس کا مالک آ کر آپ کو کہے کہ تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی صلاحیتیں، تھوڑا سا مال دے دیجئے، کچھ عرصہ نہیں گزرے گا، میں یہ اربوں کی کمپنی آپ کے نام لگا دوں گا۔ واللہ اس سے بڑا کامیاب سودا ہے جو رب میرے اور آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اس بات پر خوش ہوں، اللہ کے اس انتخاب پر خوش ہوں، اللہ نے مجھے ایمان اور اسلام کی توفیق دی، اور پھر یہ کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ دیا بھی رب نے، جان بھی اس نے دی، مال بھی اس نے دیا، صلاحیتیں بھی اس نے دی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ بس اللہ نے میرے ساتھ سودا کیا کیا کہ وہ چیزیں جو میں نے ہی تمہیں دی ہیں، اپنے دل کی خوشی سے، اپنے اختیار کی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی سے میری راہ میں لگاؤ، تو میں تمہیں اس کا اجر دوں گا۔ کس صورت میں؟ جنت کی صورت میں۔ ہم کتنی معمولی سی چیز دے رہے ہیں، کتنی حقیر سی ناپائیدار سی چیز دے رہے ہیں، تھوڑی سی چیز دے رہے ہیں، اور اللہ بدلے میں کتنی قیمتی چیز دے رہے ہیں۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کر سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں خوش ہو جاؤ اس سودے پر، میں نے اور آپ نے سودا کر لیا اللہ سے۔ اب یہ جان بھی میری نہیں، یہ مال بھی میرا نہیں، یہ جسم بھی میرا نہیں، نہ یہ زندگی میری ہے کہ میں اپنی مرضی سے گزاروں، نہ یہ صلاحیتیں میری ہیں کہ میں انہیں اپنی چاہتوں پہ لگاؤں۔ جہاں رب کا حکم ہوگا وہاں بے دریغ لگائیں، اور جہاں سے منع کیا ہے وہاں پھوٹی کوڑی لگانا بھی برداشت نہ کروں، اور اللہ اس کے بدلے مجھے جنتیں دے دے۔ اللہ کی جنت بڑی چیز ہے، یہ خسارے کا سودا نہیں۔ اور یہ جنت صرف اقرار کا معاوضہ نہیں کہ ٹھیک ہے سودا ہو گیا، ڈن ڈن، نہیں، اب سودے کے مطابق ہم کچھ دیں گے تو بدلے میں لیں گے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ پہچان بتا دی، وہ صفات بتا دی جو رب سے سودا کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا کیا؟ التائبون، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے۔ چلے بچ کر کوئی کتنا وہ ٹھوکر کھا ہی جاتا ہے، انسان ہے نا، خطا ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لوگوں خدا سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، مجھے دیکھو میں دن میں 100 بار اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہوں۔ اور یہاں توبہ کا ذکر عبادت سے بھی پہلے ہے، پہلے برائیوں کو، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر لے، رب کی طرف پلٹنے کا ارادہ کر لے، پھر عبادت میں مزہ آئے گا۔ پھر اللہ کی تعریف کے گن گانے والے، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے جہاں بیٹھتا ہے اس کی بات کرتا ہے۔ عورتیں اپنے بچوں کی، اپنے شوہروں کی، اپنے سلیقے کی داستانیں لے کر بیٹھتی ہیں، مرد اپنے کاروباری سودوں اور اپنی اچیومنٹس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا مومن اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔
سائحون گردش کرنے والے، سیاحت کرنے والے، اور یہاں سیاحت سے مراد گھومنا پھرنا نہیں، بلکہ وہ کام کرنا جو اللہ کو راضی کرنے کے ہیں، حلال روزی کمانے کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور ہم تو بہت سیاحت کا شوق رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کے غلبے کے لیے محنتیں کرنے والا، بھاگنے دوڑنے والا بنا دے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ رکوع و سجود۔ مومنین کے بارے میں تو کفار نے شہادت دی، ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان، کہ یہ تو رات کے راہب ہیں اور دن کے شہسوار۔ اور رکوع اور سجدے کرنے والے اللہ کو کتنے پیارے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نوافل ادا کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، وہ بھی نفل ادا کرتی ہے۔ اگر وہ بیدار ہونے سے انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ اور اللہ اس عورت پر بھی رحم کرے جو رات کو اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اپنے خاوند کو بھی بیدار کرتی ہے، اور وہ بھی تہجد ادا کرتا ہے، اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ یعنی ایک محبت اور ایک تعلق کہ میں اکیلی جنت میں نہ جاؤں، میرے ساتھ میرا زوج بھی جنت میں جائے۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ جو رب سے سودا کرتے ہیں جنت کا، وہ صرف اپنی اصلاح پر قانے نہیں رہتے، وہ لوگوں کی بھی فکر کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں، خود بھی پابندی کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی اس کی حدوں کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، ویسے وہ تڑپتے ہیں جب بے دینی دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم چلتے پھرتے گھر کی چیزوں کو، صوفے پہ کشن کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں، ایسے دین کی حفاظت، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے جہاں کہیں کوئی غلط چیز دیکھے اس کو درست کریں۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے، مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا سے منع کیا ہے۔ ہم کسی کے لیے دعا کب کرتے ہیں؟ کسی کے لیے ہمارا دعا کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، اس سے ہمدردی کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جرم معاف کیا جانا چاہیے۔ اور مشرکوں کے لیے ایسی دعائیں کرنا، اس سے تو ہماری اپنی وفاداری مشکوک ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، اسلام دشمنی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، ان کی زندگی میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے کتنی تڑپ رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ایک اللہ پر ایمان لے آئیں۔ ہدایت کی توفیق مل جانا تو بے شک دل کی سچی طلب اور رب کی توفیق سے ہوتی ہے، لیکن ہم یہ تڑپ تو اپنے اندر پیدا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، تاکہ جنت میں سارے گھر والے اکٹھے ہوں۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے۔ یحیی و یمیت، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔
من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا، ثم تاب علیہم، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جب زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئیں، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں کن کی توبہ کا تذکرہ ہے؟ یہ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم ہے، جو مخلص مسلمان ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے بھی کئی بار اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ ان میں دو صحابہ تو بدری ہیں، اور حضرت کعب بن مالک بدر کے سوا ہر غزوے میں پیارے نبی کے ساتھ شریک رہے، لیکن اس کے باوجود کفر و اسلام کے اس نازک موڑ پر جب انہوں نے تھوڑی سی سستی دکھائی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سخت گرفت فرمائی اور مسلمانوں کو حکم دے دیا کوئی ان سے بات چیت نہ کرے۔ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی، اور اس بائیکاٹ کے 50ویں دن یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضرت کعب بن مالک خود اپنا قصہ سناتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے جنگ میں شرکت کی اپیل کرتے تو میں فوراً دل میں ارادہ کر لیتا کہ میں چلوں گا، لیکن پھر سستی کر جاتا اور کہتا کہ ابھی کیا، ابھی تو چلنے میں بہت وقت ہے، وقت آئے گا تو تیار ہوتے کتنی دیر لگتی ہے۔ ایسے میں بات ٹلتی رہی کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا تو میں نے سوچا کہ کوئی مسئلہ نہیں، لشکر کو چلنے دو، میں 1-2 روز بعد راستے میں مل لوں گا، مگر پھر وہی سستی ماننے آئی، حتیٰ کہ وقت نکل گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جب میں مدینہ میں رہا میرا دل کڑتا رہا یہ دیکھ کر کہ مدینہ میں صرف وہی لوگ باقی بچے تھے جو یا تو منافق تھے یا بوڑھے اور عورتیں اور بچے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، حسب معمول مسجد میں آ کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور لوگوں سے ملنے بیٹھے۔ منافقین نے آنا شروع کیا، لمبے لمبے عذرات پیش کیے، قسمیں کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کی بناوٹی باتیں سنی اور ان کے عذرات کو قبول کر لیا اور باطن کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ پھر میری باری آئی، میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر میں دنیا والوں میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر راضی کر لیتا، مجھے باتیں مجھے بھی بنانی آتی ہیں، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت میں کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی بھی کر لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا، اور اگر میں سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہوں مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں جسے میں پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قدرت رکھتا تھا۔ اس پر پیارے نبی نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے۔ فرماتے ہیں میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا، سب میرے پیچھے پڑ گئے، بڑی ملامت کی، تو نے کوئی بہانہ کیوں نہ بنا دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ میں حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور صالح آدمیوں نے بھی وہی سچی بات کی ہے جو میں نے کی ہے تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا۔ پھر پیارے نبی نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے، میں نکلتا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، کوئی مجھ سے بات نہ کرتا، ایسے لگتا یہ زمین بدل گئی، میں یہاں اجنبی ہوں، اس پوری بستی میں میرا کوئی واقف نہیں۔ مسجد میں جاتے ہیں، پیارے نبی کو سلام کرتے ہیں، مگر انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ جواب کے لیے جنبش کریں۔ فرماتے ہیں نماز میں نظریں چرا کر حضور کو دیکھتا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے اور جہاں میں نے سلام پھیرا آپ نے میری طرف سے نظر ہٹائی۔
فرماتے ہیں میں گھبرا کر ایک دن اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا، انہیں سلام کیا مگر اس بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ پھر فرماتے ہیں میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ تو وہ خاموش رہے۔ پھر پوچھا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کا ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ غسان کا حریر میں لپٹا ہوا مجھے خط دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر ظلم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ۔ میں نے کہا یہ ایک اور بلا نازل ہو گئی۔ اسی وقت اس حریر کے خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن اس حال میں گزر چکے تو پیارے نبی کا ایک آدمی حکم لے کر آیا کہ بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، بس الگ رہو۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکایک کسی نے پکار کر کہا مبارک ہو کعب۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا۔ میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا۔ پھر لوگ فوج در فوج بھاگے چلے آئے، ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھے مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور مسجد کی طرف گیا، دیکھا پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا کچھ رہنے دو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر میں نے اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا اور باقی سب صدقہ کر دیا۔ پھر اللہ سے عہد کیا کہ جس سچائی کے بدلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے میں اس پر تمام عمر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے اب جان بوجھ کر کوئی بات خلاف واقعہ نہیں کی۔ اس واقعے سے کتنی باتیں میرے اور آپ کے سیکھنے کی ہیں۔ اپنوں سے گلہ ہوتا ہے نا، منافقین کے اعتراضات سن لیے جاتے ہیں، لیکن اپنوں سے توقع ہے نا کہ وہ تو ساتھ دیں گے۔ کفر و اسلام کی کشمکش کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اس کشمکش میں کفر کا ساتھ دینا تو درکنار، جو اسلام کا ساتھ دینے میں بدنیتی سے نہیں نیک نیتی سے بھی اور ساری عمر نہیں کسی ایک موقع پر ہی کوتاہی برت جائے تو زندگی بھر کی عبادت گزاریاں اور دینداریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ فرض کی ادائیگی میں سستی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے پتہ نہیں کتنے ہی موقع ایسے گزار دیے جب دین کو میری ضرورت تھی اور میرا آرام، میری سستی، بازار کے چکر اور کھانے، ہم تو گھر گھر ہی کھیلتے رہے۔ یہاں دیکھیں جب وہ کہتے ہیں نا مجھے پتا چلا دو اور لوگوں نے بھی سچی بات کی ہے تو میں اپنی سچائی پہ ڈٹ گیا۔ تو نیکی کے کام میں 2-3 لوگ بھی مل جائے نا تو بندہ جم جاتا ہے۔ اللہ میں اچھے ساتھی دے دے۔ ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت آ گئی، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں نہ دے دوں۔ چین پھر بھی نہیں آیا۔ کتنی مہنگی توبہ انہوں نے لی، اتنی مہنگی توبہ کسی نے نہیں خریدی ہوگی۔ 50 دن کا بائیکاٹ اور پھر اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لگا دیا، لیکن توبہ مل گئی، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ ایسا دن زندگی کا بہترین دن ہے کہ جب رب معاف کر دے۔ ہمیں شیطان سے نا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ہماری ساری زندگی کی کمائیاں لوٹ کر نہ لے جائے۔ کیا عذر تراش ہوگی آخر جب حشر میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کنواں سے کام لیا، جب کفر کی دین سے ٹکر تھی تو تم نے کس کا ساتھ دیا؟ اس وقت کہو گی کیا؟ بولو، ہر عذر کو کانٹے پر تولو، آنکھیں تو اٹھاؤ، لب کھولو، اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا؟ ہر وہ نیکی جو آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے اسے لے لیں، کبھی نیکیوں کو مؤخر نہ کریں، کبھی فرائض میں تساہل نہ کریں۔ افراد انجوائے کرتے ہیں، پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں، قومیں رسوا ہو جاتی ہیں، اور دین آج بھی اسی راستے سے زندہ ہوگا جس راستے سے پہلے دور میں زندہ ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ یہ سچائی کتنی اچھی چیز ہے، کتنے برگ و بار لاتی ہے دنیا اور آخرت میں۔
پیارے نبی فرماتے ہیں لوگوں سچائی کو لازم پکڑے رہو، سچ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور بھلائی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور صرف خود سچ نہیں بولنا، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، نیکی کا ساتھ دینا ہے، مل کر کام کرنا ہے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جس صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے کوچ کر گئے، فرماتے ہیں میں کھیتوں میں کام کے لیے آیا، دوپہر ہوئی، بیوی کھانا لائی، بیٹھنے کی جگہ بنائی، گرم کھانا پیش کیا، نوالا لیتے ہی مجھے خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہوں گے، کس بھوک میں، کس پیاس اور کس گرمی میں سفر کر رہے ہوں گے۔ کیا مجھے حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مشقتیں برداشت کریں اور میں آرام اور چین سے یہاں بیٹھ کر کھانا کھاؤں اور ٹھنڈا پانی پیوں؟ گھوڑا تیار کروایا، روانہ ہوئے، تیز دوڑایا کہ وہاں جا پہنچے جہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ ان کے گھوڑے کی خاک سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی سوار آ رہا ہے تو آپ نے انہی کا نام لیا کہ اللہ کرے وہی ہو، خوشی سے استقبال کیا۔ کبھی سستی آ جائے تو سوچے نا، جہاں ہے وہیں سے چل پڑے، اللہ کبھی تانے نہیں دیتا، اللہ دیر سے آنے والوں کو بھی نہیں موڑتا، بس ہمیں اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلے۔ ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر وہ کوئی قدم اٹھائے۔ ولا ینال من عدو نیلا، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لے، الا کتب لهم به عمل صالح، اور ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اس طرح یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں۔ ولا يقطعون واديا الا كتب لهم، اور صحیح و جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں، الا كتب لهم، اور وہ ان کے حق میں لکھ نہ لی جائے۔ ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کلفت، ایک ایک تکلیف، ایک ایک مشقت کا، بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، کوئی خرچ کیا ہے، کوئی قدم اٹھایا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ رب واقف نہیں ہے، اس نے تمہاری ایک ایک نیکی کو لکھ لیا، ایک ایک تھکاوٹ کو لکھ لیا، وہ رب اس کا اجر دے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ اس شخص کا ضامن بن جاتا ہے جو اس کے رستے میں نکلتا ہے۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا یا اجر یا غنیمت کے ساتھ اسے اس کے گھر کی طرف لوٹاؤں گا۔ ارادہ کر لیں، جذبہ پیدا کریں، شوق پیدا کریں اپنے اندر۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے مگر اسے کافروں سے لڑنے کا موقع نہ ملے تو اللہ اسے شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دے گا، اگرچہ اسے اپنے بستر ہی پر موت کیوں نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ بس نیکی کا جذبہ ہو، خدمت کا جذبہ ہو، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو لکھ لیتے ہیں، اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ یہاں کیا بتایا کہ ہر بستی میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو دین میں، علم میں خوب اچھی سمجھ بوجھ پیدا کریں تاکہ لوگوں کی رہنمائی کریں اور لوگ ان سے سیکھیں۔ جس طرح ہر بستی میں ڈاکٹر، گائناکولوجسٹ، ڈینٹسٹ ان کا ہونا ضروری ہے آبادی کے تناسب کے اعتبار سے، تاکہ جو بیمار ہو وہ ان کی طرف رجوع کر سکے۔ اسی طرح انجینئر ہیں، مختلف شعبے کے ماہرین ہیں، وہ ہوں ہر بستی میں تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ تو سب سے بڑی ضرورت میری اور آپ کی کیا ہے کہ دین کے معاملے میں میری اور آپ کی رہنمائی ہو، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، عبادات کیسے کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، کس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، حج کس کے اوپر فرض ہے، روزے کے کیا مسائل ہیں، ان ساری چیزوں کا علم ہونا
یہ فرض کفایہ ہے، بستی میں کم از کم کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو ان میں مہارت حاصل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک صرف فرض نماز پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے میں مشغول ہو جاتا، دوسرا دن بھر روزہ رکھتا، رات کو عبادت میں کھڑا رہتا، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا آدمی پر۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ کسے عطا کرتے ہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں جس شخص سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ کانوں کی مثل ہیں، کان یعنی وہ جو معدنیات ہوتی ہیں نا، ان کی مثال ہیں، ان میں سے جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، بشرطے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ دین کی سمجھ انسان کو بہتر بنا دیتی ہے، اور تفقہ کے اندر محنت اور مشقت کا عنصر شامل ہے، آرام طلبی سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور علم یہ تو وہ چیز ہے، انسان کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن علم صدقہ جاریہ کی صورت میں ایسی نیکیاں اس کے لیے جاری رہتی ہیں، لیکن علم اس کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ کا اور نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں علم سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے، یہ ساکن اور جامد نہیں رہتا۔ اچھی محفلیں، اللہ کا کلام، نیکیاں اس کے اندر اضافہ کرتی ہیں، بری محفلیں، بری صحبتیں اور گناہ ایمان میں کمی لاتے ہیں۔ صحابہ ایک دوسرے سے فرمایا کرتے تھے کہ اجلس بنا نؤمن ساعہ، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ایک گھڑی ایمان لے آئیں، یعنی اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، ریفریش کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان دل میں آتا ہے تو ایک سفید نورانی نقطہ جیسا ہوتا ہے، پھر جوں جوں ایمان میں ترقی ہوتی جاتی ہے تو یہ سفیدی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ ہمارے بھی ایمان کو بڑھا دے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ایک ہی صورت ہے، کچھ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کی نجاست میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھیے کہ بارش برستی ہے تو گھر کا لان کس طرح سے پھل پھول لاتا ہے، اور باہر خالی پلاٹ اس پہ کتنے پھل پھول لگتے ہیں۔ اصل چیز زمین کی زرخیزی ہے۔ اندر ایمان ہوگا تو قرآن جو ہے وہ علم و عمل کے خوبصورت پھول اگائے گا، لیکن اندر کفر بھرا ہو تو ہر نازل ہونے والی صورت اس کا انکار کر کے آدمی کے کفر میں اور نفاق میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، جس طرح عمدہ غذا بیمار کو فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کہیں کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرا اللہ بس کرتا ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہ، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔
ان آیتوں کو بالترتیب دیکھیے، ہم بھی اپنا جائزہ لیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی حادثہ آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے زندگی میں، بیماری آتی ہے، کوئی غم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے؟ یعنی یہ مصیبت تو آئی اس لیے تھی کہ ہم رب کی طرف پلٹے، ہم نصیحت حاصل کریں، ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کر لیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا منظر بتایا۔ یہ منافقین کی ایک اور نشانی ہے۔ جب پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی نصیحت کی بات ہونے لگی ہے، قرآن کی حدیث کی بات ہونے لگی ہے، تو چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ ایمان والے کا تو دل لگتا ہے قرآن میں، اس کو تو نصیحت کی بات اچھی لگتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی کہ تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے۔ آپ دل سے تمنا کرتے ہیں کہ آپ کی امت جہنم میں نہ ڈالی جائے۔ آپ فرماتے ہیں بے شک میری اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پتنگے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں وہ آگ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگ جلانے والا آدمی انہیں آگ سے پرے ہٹاتا ہے، لیکن وہ اس پر غالب آ کر آگ میں کود پڑتے ہیں۔ اور میں بھی تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر کھینچتا ہوں تاکہ تم جہنم کی آگ میں نہ جاؤ، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی جہنم کی آگ میں داخل ہوتے ہو۔ اس قدر محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے، یہ آگ میں نہ جائیں، جہنم میں نہ جائیں۔ پھر کتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے ہیں تو نماز کو مختصر کر دیتے ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم عمر نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے پاس 20 دن ٹھہرے۔ آپ نے سمجھا کہ شاید ہم اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ہم سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا جنہیں ہم اپنے گھروں میں چھوڑ کر آئے تھے۔ ہم نے آپ سے بیان کیا آپ رفیق اور رحیم تھے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، انہیں اسلام کی تعلیم دو اور حکم دو۔ سبحان اللہ، کتنے جذبات کا احساس ہے کہ کچھ مدت ہو گئی ہے گھر سے جدا ہے تو انہیں یقیناً گھر والوں کی یاد ستاری ہوگی، اور انہیں بھیجا کہ جائیں ان میں رہیں اور انہیں اسلام کی تعلیم دیں۔ سورہ توبہ کی آخری آیت اس کے بارے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، تو اللہ اسے اس کی تمام پریشانیوں سے نجات دے دے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ تو ہمیں اپنے کام کا بنا لے اور تو ہمارے سارے کاموں کو خیر کے ساتھ مکمل کر دے۔ سورہ یونس مکی دور کی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکمت اور دانے سے لبریز ہے، تو قرآن پڑھنے والوں میں پھر حکمت آ جانی چاہیے نا۔ لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ بشر کو رسول بنا دیا۔ حیرت کی بات تو تب ہوتی اگر انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی فرشتہ آتا۔ اول تو لوگ اسے دیکھ نہ پاتے، دیکھتے تو مانوس نہ ہوتے، اور جن کے ساتھ وہ ضرورتیں وابستہ نہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے وحی کا مقصد بتایا کہ لوگوں کو چوکا دے، خبردار کر دے۔ قرآن الارم کی طرح ہے، ہمیں غفلت کی نیند سے جگاتا ہے۔ پھر خوشخبری، جو لوگ اس کو مان جائیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو درست کر دیں، ان کے بڑے مزے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ انہیں بڑی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ انسان کو جستجو ہوتی ہے نا کون ہے میرا رب، تو اللہ نے بتا دیا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش یدبر الامر، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ،
بس اسی کی بندگی کرو۔ اللہ نے قرآن میں جہاں عبادت کا تذکرہ کیا وہیں ساتھ وجہ بتا دی ہے نا، پوری کائنات تو اس کی ہے تو کیوں نہ اس کی بندگی کرے۔ افلا تذکرون، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ منافق بھی ماتھا زمین پر رکھتے تھے مگر دل کو نہیں جھکاتے تھے۔ اللہ ہمیں اپنے آگے جھکنے والا بنا دے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ اللہ نے انصاف کا تذکرہ کیا، اللہ سے اس کا انصاف نہ مانگیے، اللہ سے اس کی رحمت مانگیے۔ پروردگار تو اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ ہمیں بخش دینا۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، وہی ہے جس نے سورج کو جیالہ بنایا، چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ کیسی شان والا ہے ہمارا رب جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، سورج اور چاند بنائے، دن کو اس نے سورج کا راج قائم کیا تو رات کو چاند کا، پھر چاند جو ابتدا میں چھوٹا سا ہوتا ہے پھر بڑھتا بڑھتا پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے اور پھر ایک رات آتی ہے کہ چاند نظر نہیں آتا۔ یہی زندگی ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور پھر موت، اور اس میں کتنی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی غم ہے، پریشانی ہے تو وہ رب جو رات کو دن سے بدلتا ہے میرے حالات بھی بدل سکتا ہے، اور اگر خوشیاں ہیں اور آسانیاں ہیں تو اللہ سے غافل نہ ہو کہ وہی رب واپس بھی لے سکتا ہے۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بات کی ہے کہ جو اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے تو پھر ان کا طرز عمل درست نہیں ہوتا اور غلط طرز عمل کی وجہ سے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ ایک سبق آموز حکایت ہے کہ ایک جزیرہ تھا اور وہاں کا دستور تھا کہ سال کی پہلی تاریخ کو جو مسافر آتا اسے وہ اپنا بادشاہ بنا لیتے، امور سلطنت اس کے حوالے کر دیتے، اور جب سال کی آخری تاریخ آتی تو اس کو رسیوں میں جکڑ کر جنگل میں پھینکاتے جہاں وہ درندوں کی خوراک بن جاتا۔ تو وہ جو بھی مسافر آتا سال کی پہلی تاریخ کو بادشاہ بنتا، وہ انجوائے کرتا، خوب عیش و عشرت کرتا، اور جب سال کا بالکل آخری دن آتا اور اسے وہاں پھینک دیا جاتا تو درندوں کی خوراک بن جاتا۔ اسی طرح ایک بھلا مانس آدمی آیا مسافر میں سال کی پہلی تاریخ کو، تو اس کو انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو دستور ہے، ہم تو آپ کو بادشاہ بناتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں تو تاجر آدمی ہوں، مجھے امور سلطنت کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لہٰذا مجھے نہ بنائیے۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم تو آپ کو ہی بادشاہ بنائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ سال کے آخری دن ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ پھر تو بالکل بھی نہیں، میں بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو تو ہمیں باندھ کر بھی بادشاہت کی کرسی پہ بٹھانا پڑا تو ہم بٹھائیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارا دستور ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ اس نے کہا اچھا اگر تم مجھے بادشاہ بناؤ گے تو کیا میرا حکم بھی مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ضرور مانیں گے۔ پھر وہ بادشاہ بنایا گیا اور اس نے پھر اپنی بادشاہت کے اس سال کے اندر حکومتی مشینری کو، لوگوں کو، اس جنگل کی صفائی اور اس جنگل کے
اندر درندوں کے خاتمے کے لیے اور وہاں پر سے جھاڑ جھنکار کو صاف کرنے اور وہاں پھل پھول لگانے میں صرف کیے۔ اور پھر جب سال کا آخری دن آیا اور لوگوں نے اس کو باندھ کر وہاں لے جانا چاہا تو اس نے کہا مجھے باندھ کر لے جانے کی ضرورت نہیں، میں تو خوشی خوشی جانے کو تیار ہوں۔ اور وہ آپ سوچئے وہاں گیا ہوگا تو وہاں کتنے مزے سے اس نے زندگی گزاری ہوگی۔ تو یہی مثال ہے کہ ہم تھوڑے عرصے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اور ہم اس میں پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ عرصے کے بعد اس دوسری دنیا میں جانا ہے۔ لیکن جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، آخرت کے لیے فکر کرتے ہیں، وہاں کے لیے تیاری کرتے ہیں، ادھر باغ بنانے اور ادھر گھر تعمیر کرنے کے لیے یہاں سے نیکیاں کما کما کر بھیجتے ہیں، تو یقیناً جب وہ وہاں جائیں گے تو انہیں مار باندھ کر لے جانا نہیں پڑے گا، وہ خوشی خوشی جانے کو تیار ہوں گے، اور وہاں ان کے لیے عیش و عشرت کا سامان ان کا منتظر ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، اور وہ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس بات پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ کوئی اکڑ نہیں، کوئی تکبر نہیں کہ میں بڑی چیز ہوں، میں نے اتنی نیکیاں کمائی، میری نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت دے دی، نہیں، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی نے نیکیوں کی توفیق دی، اسی نے ہدایت کے رستے پر چلایا، اسی نے آسانیاں کی، اسی نے کوتاہیوں سے درگزر کیا اور اس انعام کا مستحق ٹھہرایا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کے سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، انسان کا حال یہ ہے جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے مکہ کے قحط کی طرف، جب اس قدر مصیبت آئی کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، لوگ ہڈیاں اور چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے، ان کی اکڑی ہوئی گردنیں جھک گئی، اللہ سے آہوازاریاں کرنے لگے، بت پرستی میں بھی خاصی کمی آ گئی، اور جب قحط ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے نجات کی دعا کریں، آپ تو صلہ رحمی کا سبق دیتے ہیں جبکہ ہم بھوکوں مر رہے ہیں، اور اگر یہ عذاب دور ہو گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے دعا فرمائی، بارشیں ہونے لگیں، قحط دور ہو گیا، لیکن کیا ہوا؟ پھر وہ ایمان لانے کی بجائے پھر واپس پلٹ گئے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی مصیبت کا وقت آیا، ہم نے جائے نماز سنبھال لیے، ہم نے دعائیں شروع کر دیں، قرآن پڑھتے رہے، تسبیحات کرتے رہے، صدقات دینے لگے، اور جب مصیبت ٹل گئی تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جسے پسند ہو کہ اللہ سختیوں میں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں کثرت سے اللہ سے دعا مانگا کرے، خوشحالی میں بھی مانگیے، بدحالی میں بھی مانگیے، کسی حال میں اللہ سے تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ اور اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ اچھی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، بری نہیں ہوتی۔ اگر اللہ بری دعائیں بھی اسی طرح قبول فرمانے لگے جس طرح اچھی دعا کو قبول فرماتا ہے تو زمین پہ کوئی جاندار نہ بچتا۔ کفار مکہ کہا کرتے اگر قرآن حق ہے تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، لیکن اللہ کا قاعدہ ایسا نہیں کہ لوگوں کی بد دعاؤں کو فوراً قبول کر لے۔ بعض اوقات اہل ایمان بھی یہ دعا کرتے ہیں فلاں کو برباد کر دے، فلاں کو ہلاک کر دے، اس پر عذاب کا کوڑا برسا دے، نہیں،
ہدایت کی دعا کیجیے، خیر کی دعا مانگیے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ یاد کیجیے ان قوموں کو، عاد کی قوم، سمود کی قوم، فرعون، نمرود۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ان کی مہلت ختم اور میری اور آپ کی شروع۔ اللہ نے ہمیں زمین میں کس لیے بسایا؟ میرا اور آپ کا مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یقیناً دنیا میٹھی، مزیدار اور سبز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے اعمال سر انجام دیتے ہو۔ دنیا سے ہوشیار رہو اور عورتوں سے ہوشیار رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں ہی کا آیا تھا، اور واقعی نیکیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ بے حیائی کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا سے ہوشیار اور دنیا کے فتنوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ پتہ چلا حق میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن میں تبدیلی کی کوئی اتھارٹی نہیں تو میرے اور آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑی سی لچک ہونی چاہیے۔ کون سا قرآن ایسا ہے جس میں آپ نے پڑھا ہے کہ سود کی اجازت ہے؟ کون سا دین ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ غیر شرعی دوستیاں رکھنے کی چھوٹ ہے؟ دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، دین گنجائشیں نہیں دے سکتا، دین حرام کاموں کی گنجائشیں نہیں دے سکتا، اور کبھی نفس برائی پر اکسائے کبھی کوئی پیارا، تو اس بات کو یاد کر لیجئے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے ایک ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو سوچ لیجئے، یاد کر لیجئے، جب میں پل صراط سے گزروں گی تو کوئی نہیں بچائے گا، جب نیکیاں تل رہی ہوں گی تو کوئی میرے میزان میں نیکی نہیں ڈالے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اپنے گناہوں کے برے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، کہیے اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، آخر اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ انه لا يفلح المجرمون، یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال نبوت سے پہلے ان کے ساتھ رہے، ان کی آنکھوں کے سامنے جوان ہوئے، پلے بھڑے، ملنا جلنا، لین دین، رہنا سہنا، شادی بیاہ، تجارت، زندگی کا کوئی پہلو چھپا ہوا نہیں تھا۔ اتنی کھلی شہادت، صادق اور امین مشہور ہے۔ وہ شخص کہ جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چہرہ بتاتا تھا کہ آپ جھوٹے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور لوگ آپ کی زیارت کے لیے گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، آپ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں نے سمجھ لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، اور جب پاس گیا تو سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے یہ سنا، لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، راتوں کو لوگوں کی نیند کے وقت تہجد کی نماز پڑھا کرو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ کی ذات، آپ کی باتیں، آپ کا کردار، ہر چیز اس بات کی کھلی گواہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کی تعلیمات سچی ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ،
یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا، کہہ دیجئے غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، ان سے کہیے اللہ اپنی چال میں زیادہ تیز ہے۔ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ یہاں پھر مکہ کے قحط کی طرف اشارہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ تم نشانی آخر کس منہ سے مانگتے ہو؟ ابھی قحط تم پر گزرا ہے، تم اپنے معبودوں سے مایوس ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تمہارے لیے دعا مانگی اور یہ مصیبت تم سے دور ہوئی، تم نے ان سے وعدے کیے ہم ایمان لے آئیں گے، تم پھر پلٹ گئے، ہے نا؟ ہم بھی کہیں گے نا کہ کتنے فراڈ لوگ تھے، کیسے دھوکہ دیا، چیٹ کیا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کبھی یاد کریں اللہ نے بیماری کے بعد صحت دی ہو، طویل بے روزگاری کے بعد جاب ملی ہو، بے اولادی کے بعد اللہ نے اولاد دی ہو، بہت عرصے سے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان تھے، کیسے گڑ گڑا کر رب سے مانگتے تھے، پھر اللہ نے یہ بھی کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہم اللہ کے بندے بن گئے، پھر ہم شکر گزار ہو گئے، پھر ہم فرما برداری کرنے لگ گئے۔ اللہ کرے ہم خوشیوں میں بھی تجھے بہت بہت یاد کریں اور تیرا بہت بہت شکر ادا کریں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، وجرین بہم بريح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، بعد موافق پر فرحاں اور شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، اچانک باد مخالف کا زور ہوتا ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم، اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو۔ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ واقعی جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ یاد آتا ہے۔ جہاز کے سفر کو تصور میں لائیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، ایسے میں ایک دم جہاز کو بڑا جھٹکا آتا ہے تو فوراً اللہ یاد آتا ہے، پھر کچھ جاری نہیں رہتا سوائے اللہ کی پکار کے۔ خوشیوں میں بھی کبھی رب کو ناراض نہ کریں۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا،
پھر عین اس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حسیدا کأن لم تغن بالامس، یک یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح نباتات پر جب جوبن آتا ہے، پھل پھول اتنے رنگ، زمین خوبصورت ہو جاتی ہے، اسی طرح جب انسان پر جوانی آتی ہے تو دنیا کی ہر چیز اسے حسین نظر آنے لگتی ہے۔ وہ دنیا میں اپنا پوری طرح دل لگا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس اب مزے اور عیش کے دن گزاریں گے، زندگی کا لطف اٹھائیں گے۔ اچانک اللہ کا حکم آتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ جس طرح کھیتی پر ناگہانی آفت آ جائے تو وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے، یا کٹ جائے تو اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح مر جانے والا انسان بھی تھوڑے عرصے کے بعد لوگوں کے دلوں سے بھی محو ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان تک دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہماری فصل بھی کٹنے والی ہے، اور کسی ایسے منظر کو یاد کریں کہ کھڑی فصل تباہ ہو گئی ہو، جوان اولاد موت کے منہ میں چلی گئی ہو، کمپیوٹر میں ایک وائرس آیا ہو اور سارا ڈیٹا اڑ گیا ہو۔ کہ اللہ اس پر قادر نہیں؟ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں پلٹنے والا بنا دے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن اہل جہنم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑی نازوں میں پلا ہوگا، اور اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، ابن آدم کیا تو نے دنیا میں کوئی خیر اور بھلائی دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی چین کا لمحہ آیا؟ وہ جواب دے گا، نہیں، کبھی نہیں، اللہ کی قسم، اے میرے رب۔ اسی طرح ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب لوگوں سے زیادہ تکالیف اور مصائب میں زندگی گزاری ہوگی، اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم کیا تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی مشکل لمحہ بھی آیا؟ تو وہ جواباً کہے گا، نہیں، اللہ کی قسم، اے میرے رب، میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، مجھ پر کبھی کوئی مشکل لمحہ نہیں آیا۔ یہ حیثیت ہے دنیا کی اور اس کی خوشیوں کی اور اس کے غموں کی، جنت اور جہنم کے ایک غوطے کے برابر بھی نہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہدایت اسی کے اختیار میں ہے جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی۔ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ذلت ان پر مسلط ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں دارالسلام سے کیا مراد ہے؟ یہاں دارالسلام سے مراد جنت ہے۔ دارالسلام جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت سجا کر اس کے دروازے کھول کر مجھے اور آپ کو پکار رہے ہیں، آؤ میری جنت کی طرف، اس جنت کو آنکھوں میں سجا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ بھلائی کریں گے ان کے لیے حسنہ، یہاں حسنہ سے بھی مراد مفسرین کہتے ہیں کہ جنت ہے، اور زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اس وقت ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ اے جنتیوں، تم سے اللہ کا ایک وعدہ ابھی باقی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے بھی پورا کر دیا جائے۔ تو وہ کہیں گے، وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اس نے ہمارے میزان بھاری نہیں کر دیے؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو نورانی نہیں کر دیا؟ اور کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ یعنی وعدے تو سارے پورے ہو چکے۔ آپ نے فرمایا اس وقت ان کے لیے حجاب کو ہٹا دیا جائے گا
اور وہ اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم انہیں اب تک کوئی ایسی نعمت عطا نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اس دیدار سے زیادہ محبوب ہو اور اس میں ان کی آنکھوں کے لیے زیادہ ٹھنڈک ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو جنت میں تیرا دیدار کرے صبح و شام۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ چہرے روح سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے رونق، کچھ چہروں پر رونق ہوگی اور کچھ چہروں پر روح سیاہی اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ دنیا میں جب مجرم پکڑے جاتے ہیں ان کے چہروں کی سیاہی بتاتی ہے کہ وہ مجرم ہے۔ جو کوئی کسی تقریب میں گولڈ میڈل پا رہا ہوتا ہے اس کی چہرے کی رونق بتاتی ہے کہ وہ انعام یافتہ ہے۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں روشنی میں سفر کیا ان کے چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں تاریکیوں میں بھٹکتے رہے ان کے چہروں پر اس روز تاریکی چھائی بھی ہوگی۔ اور اللہ رحیم، شفیق، مہربان رب، جس نے جو برائی کی ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا، لیکن جو نیکیاں کریں گے اللہ تعالیٰ کم از کم 100 سے 700 گنا اور اس سے بھی کتنے گنا جس طرح چاہیں جتنا چاہیں بڑھا چڑھا کر دیں گے انشاءاللہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔